نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہر بندے ہر بندی سے 5 سوالات کریں گے. جب تک ہر بندہ ہر بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 سوالات کے جوابات نہیں دے گا, اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اپنے پیروں کو ہلا بھی نہیں سکتا. جانا اور بھاگنا تو دور کی بات ہے. بخاری شریف میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن 5. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اپنے پیروں کو بندہ ہلا بھی نہیں سکے گا حتی یسأل عن 5, یہاں تک کہ 5 سوالات نہ اس سے کر لیے جائیں. کون کون سے 5 سوالات ہیں وہ؟ پہلا سوال ہوگا عن عمره فیما افناه, زندگی کے بارے میں سوال ہوگا, عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے اتنی قیمتی زندگی تمہیں دی تھی, زندگی کو کہاں تم نے فنا کیا. محترم بزرگوں اور دوستو, زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی, اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. دوسرا سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے عن شبابہ فیما ابلاہ, ہم نے قیمتی تمہیں جوانی دی تھی, تم نے جوانی کو کہاں گنوایا. جوانی کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے بنسبت بڑھاپے کے عمل کے. بڑھاپے کے 100 سجدوں پر جوانی کا 1 سجدہ بھاری ہے. جو لوگ گناہگار ہوں گے, فاسق و فاجر ہوں گے, قیامت کے دن سزاؤں کا سامنا ہوگا ان کو, اللہ کی پکڑ کا سامنا ہوگا ان کو. امجد حیدرآبادی نے کیا خوب کہا ہے, اور بڑا عبرت آموز یہ شعر ہے, اب نہ دور شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے. قیامت کا دن ہوگا, نہ وہاں پر جوانی باقی ہوگی اور نہ گناہ کرنے کی عمر وہاں پر ہوگی. شباب کہا جاتا جوانی کو, اور دور شراب پینے پلانے کا زمانہ, گناہ کرنے کا زمانہ. اب نہ دور شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے. لذتیں ختم ہو گئی لیکن لذتوں کا عذاب باقی ہے. گناہ کر کے ہم دنیا میں لذتیں حاصل کرتے ہیں, تھوڑے سر کے وقت کی لذت ہوتی ہے, جھوٹ بول کر لذت حاصل کرتے ہیں, کسی کا مذاق اڑا کر لذت حاصل کرتے ہیں, کسی کو برا بھلا کہہ کے ہم لذت حاصل کرتے ہیں. ختم ہو جاتی ہے لذت, لیکن اس لذت کا عذاب باقی رہ جاتا ہے. اب نہ دور شباب باقی ہے اور نہ دور شراب باقی ہے. لذتیں ختم ہو گئی لیکن لذتوں کا عذاب باقی ہے. اس لیے ہمیشہ ہمارے سامنے آخرت ہونا چاہیے. تو بہرحال دوسرا سوال جو اللہ تعالیٰ کریں گے قیامت کے دن وہ یہی ہوگا جوانی کے بارے میں, کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی, تم نے اسے کہاں گنوایا ہے. اور تیسرا سوال ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ, کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا, دولت دی تھی, روپیہ اور پیسہ دیا تھا, اس کو تم نے کہاں کہاں سے کمایا تھا. حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا, جائز طریقے سے کمایا تھا یا ناجائز طریقے سے کمایا تھا, جھوٹ بول کر کمایا تھا یا سچ بول کر کمایا تھا. سوال ہوگا قیامت کے دن. اس لیے محترم بزرگوں دوستوں, یہ چند روزہ زندگی جہاں پر ہمیں سب کو چھوڑ کر خالی ہاتھ جانا ہے, جو مال روپیہ پیسہ کمانے کے جو بھی ذرائع آمدنی ہیں ہمارے, وہ حلال پاکیزہ صاف ستھرے ہونا چاہیے. اور چوتھا سوال ہوگا کہ مال تم نے کہاں کہاں خرچ کیا. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَنْفَقَهُ, کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا. دولت آتی ہے,
روپیہ پیسہ آتا ہے تو اس کا صحیح مصرف بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. جائز مقامات پر ضرور خرچ کرنا چاہیے. ناجائز مقامات پر ایک حبہ ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے, ورنہ قیامت کی پوچھ ہوگی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو کچھ روپیہ پیسہ آیا ہے ہمارے پاس آتا رہتا ہے تو اس کا مصرف بھی ہمارے پاس میں صحیح ہونا چاہیے. جائز مصرف میں ضرور خرچ کیا جائے. ناجائز مصرف کے اوپر چاہے لوگ کچھ بھی کہیں, اللہ اجازت نہیں دیتے, رسول اللہ کی شریعت اجازت نہیں دیتی. ہم ہرگز وہاں پر اپنا روپیہ پیسہ خرچ نہ کریں, فضول خرچی میں پیسہ نہ اڑائیں. جہاں 100 روپے کی ضرورت ہے خرچ کرنے کی, وہاں 200 اور 300 روپے نہ اڑائیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں جہاں 100 روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں 200-300 روپے اڑا دیتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے اسراف کرنے والا, فضول خرچی کرنے والا. اور ایسے لوگوں کو قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچی کرنے والے, اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور 5واں سوال ہوگا قیامت کے دن معلومات کے تعلق سے, علم کے تعلق سے, کہ تم نے اپنے معلومات پر کتنا عمل کیا. ہر آدمی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ لے کہ میری معلومات کے مطابق میں کہاں تک عمل کرتا ہوں. کہ نماز پڑھنا مجھے نہیں معلوم, روزہ رکھنا مجھے نہیں معلوم, سچ بولنا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم, کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم, کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم, کسی پر ظلم کرنا کہ مجھے نہیں معلوم, پھر بھی میں کرتا ہوں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا سامنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.